أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، سورہ بقرہ کی ایک آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور جیسے کہ ابھی ہمارے رفیق گرامی جناب عبدالرحیم صاحب نے بتایا کہ رمضان المبارک بہت قریب آ چکا ہے، اور اس پس منظر میں رمضان سے متعلق کچھ گفتگو مجھے کرنی ہے تاکہ ہم اس مقدس مہینے کی قدردانی کر لیں اور ان نیکیوں کو کما لیں جن پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر ملنے والا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرنے والا چیز ایسی تیزی سے گزرتا ہے جیسے آسمان سے بادل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ کو جمع کر کے رمضان کا اہتمام، اس میں عبادتوں کا اہتمام، اس کی فضیلت، یہ تذکرہ فرماتے تھے۔ لہذا یہ ایک اچھا موقع ہے، یہ ایک اچھی مجلس ہے کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی روشنی میں رمضان المبارک اور رمضان المبارک سے اللہ تعالیٰ نے جو دو چیزوں کو جوڑا ہے، ایک تو روزے اور دوسرے قرآن، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کریں، ان کو اثر نو اپنے ذہن میں تازہ کریں، اپنے حوصلوں کو بلند کریں، نئے عزائم پیدا کریں اور آنے والے مہینے کی خوب قدردانی کر لیں۔ جو آیت پڑھی گئی وہ آیت سورۃ البقرہ کی 185 یا 86 نمبر کی آیت ہے، اور یہ نمبر کا تذکرہ میں خاص طور پر اس لیے کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ روزے کی جو حقیقت ہے، قرآنی حقیقت، اس کو چند لمحوں میں آپ کی خدمت میں رکھوں میں، پھر اس کے بعد رمضان المبارک پر انشاءاللہ گفتگو ہم کریں گے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ صومن کا لفظ بھی آتا ہے، سیامن کا لفظ بھی آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سیام کا لفظ ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک ایسی خاص عبادت ہے، منفرد عبادت ہے، اور ایک حیثیت سے اس کو وہ امتیاز حاصل ہے جو شاید دوسری عبادتوں کو نہ ہو۔ وہ امتیاز یہ ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا تذکرہ، رمضان کا تذکرہ، سحری افطار کا تذکرہ، اعتکاف کا تذکرہ، یہ سب کچھ قرآن پاک میں ایک ہی مقام پر ارشاد فرما دیا، اور نہ صرف ایک ہی مقام پر بلکہ 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق جو بھی احکام کی بنیادیں ہو سکتی ہیں، جزویات تو نہیں،
بنیادیں جتنی ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور وہ مقام ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، 86، 87، 88۔ آپ دیکھیں گے کہ لفظ صائم، صائمین، صائمات، یہ 2-3 مقامات پر قرآن پاک میں اور آیا ہے، لیکن روزے کے احکام پھر قرآن پاک میں کہیں اور مذکور نہیں ہے، نہ سورہ آل عمران میں، نہ سورہ نساء میں، نہ سورہ اعراف میں، نہ سورہ توبہ میں، نہ سورہ انفال میں، نہ چھوٹی صورتوں میں، نہ بڑی صورتوں میں، جبکہ آپ دیکھیں گے نماز کا حکم ہر صورت میں ہے، زکوٰۃ کا حکم تقریباً ہر صورت میں کسی نہ کسی انداز میں تقریباً پایا جاتا ہے، آخر کی چند چھوٹی صورتوں کو چھوڑ کر۔ حج کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور پھر پوری ایک صورت ہے سورۃ الحج، پھر سورہ ابراہیم میں ہے، لیکن روزے کے احکام صرف اور صرف سورہ بقرہ میں ہیں۔ سورہ بقرہ کی کل آیتیں 288 ہیں، 288۔ ان جملہ آیتوں کے تقریباً بیچ میں، جبکہ نصف اول ختم ہو کر نصف ثانی، سیکنڈ پارٹ شروع ہوتا ہے، وہاں پہ یہ روزے کے احکام ہیں۔ تو روزے کے احکام ایک تو یہ کہ ایک ہی مقام پر ہے، اور دوسرے یہ کہ تفصیل کے ساتھ ہے، اور تیسرے یہ کہ سورۃ البقرہ کے نصف اخیر کے آغاز میں ہیں۔ یہ نعوذ باللہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ قرآن پاک کا معاملہ ہے، یہ وحی الہی ہے، اللہ کے حکم سے ساری چیزیں ہوئیں، لہذا یہ غور کرنے کی چیز ہے، یہ ہم کو دعوت فکر دیتی ہے، اور اس سے آپ روزے کی حقیقت کو سمجھ سکیں گے۔ اور اسی سلسلے میں یہ چند جملے کہہ کر پھر رمضان المبارک کی طرف منتقل ہوتا ہوں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بالعموم بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، شروع کے تقریباً 12 رکوع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، ان کے جرائم کا تذکرہ ہے، نبیوں کے ساتھ بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو رویہ رہا، بلکہ خراب رویہ جو رہا، اس کا تذکرہ ہے، شریعت کے احکام جب جب ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کس طرح ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، اس کا تذکرہ ہے، بالخصوص گائے کا واقعہ کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرنے کا جب حکم آیا تو انہوں نے کس طرح اس میں پیچیدگیاں پیدا کی، یہ ساری تفصیلی چیزیں ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہوں گے اور سنتے رہتے ہوں گے۔ یہ بنی اسرائیل کا تفصیل سے تذکرہ کیوں ہے؟ یہ حقیقت کھل کر آتی ہے اس وقت جب کہ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس میں تحویل قبلے کا حکم ہے، جو عام لفظوں میں ہم سمجھتے ہیں رخ بدلنے کا حکم ہے، لیکن اس کی تہ میں جائیے تو امامت کی تبدیلی اور قیادت کی تبدیلی کا وہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جرائم بیان کر کر اب امت مسلمہ سے یہ کہا کہ ان سے یہ لیڈرشپ لے کر، ان سے یہ امامت اور قیادت لے کر، اے امت مسلمہ تم کو دیا جا رہا ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم کو اب ہم بہترین امت بنا رہے ہیں، اعتدال والی امت بنا رہے ہیں، اور ہم تم کو خیر امت کا منصب دے رہے ہیں تاکہ تم لوگوں میں شہادت گواہی کا فریضہ انجام دو، قیامت کے دن بھی تم شہادت دو گے، لہذا تمہارا یہ منصب ہے۔ امت کا جب یہ منصب اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا تو اس کے بعد پھر امت کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اب اس کا تذکرہ نصف اخیر میں شروع ہوا، اور آغاز ہوا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جانب رخ کرنا یہ اہم نہیں ہے، اہم دین ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے۔ اہم کیا ہے؟ اہم یہ ہے، اہمیت جو ہے وہ اس چیز کو ہے کہ تم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن کر زندگی بسر کرو، امت شہادت بن کر زندگی بسر کرو۔ پھر ابواب البر اللہ تعالیٰ نے بتلائے، اور ان ابواب البر میں اللہ تعالیٰ نے اولین ترجیح دی روزے کو ترجیح دی،
روزے کو ترجیح اس لیے دی گئی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت بندے کے اندر، یہ عبادت انسان کے اندر خیر امت بننے کا ملکہ پیدا کرتی ہے. امت شہادت کیسی ہونی چاہیے وہ وصف پیدا کرتی ہے. اور روزے کی عبادت بندوں کو تربیت دیتی ہے. کن چیزوں کی تربیت دیتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تقوی کی تربیت ہے. تقوی کی تربیت کس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک انسان فجر سے صبح صادق سے مغرب تک غذا سے رک گیا، مشروبات سے رک گیا. گرمی کے روزوں میں پیاس کس قدر لگتی ہے آپ کو اندازہ ہے، لیکن پانی کا ایک گھٹ ہے کہ وہ نہیں پیے گا. روزے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض چیزوں سے رک جاتا ہے. فقہ میں اس کی تفصیل ہے. یہ رکنا اس بات کا اعلان ہے، اس بات کا اعتراف ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے بعض چیزوں سے رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو حرام فرمایا ہم ان سے رک جاتے ہیں. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھتے کہ اے اللہ پانی تو ضروریات زندگی میں سے اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر تو جینا دو بھر ہو جائے گا. پھر ہم یہ نہیں پوچھتے، بلکہ ہم کہتے ہیں پروردگار آپ نے کہا کہ ہم پانی نہ پیئیں، نہیں پیئیں گے. آپ نے کہا ہم غذا نہ کھائیں، ہم نہیں کھائیں گے. یہ آپ کا حکم ہے. تو پھر اللہ کا حکم بغیر کسی تعویل توقف کے، ہیلے کے، بہانے کے، بغیر کسی ہیلے بہانے کے سن لینا، یہ امت مسلمہ کا مزاج بننا ضروری ہے. کیونکہ یہودیوں کا مزاج تھا کہ وہ ہیلے ڈھونڈتے تھے، بہانے ڈھونڈتے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے. لہذا بندے مومن کے سامنے جب آتا ہے شراب حرام ہے تو حرام ہے، ختم قصہ. اب ہیلے بہانے نہیں ہمارے پاس. سود حرام ہے تو حرام ہے، قصہ ختم. پروردگار نے حرام کر دیا، اب ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے. چاہے دنیا کہے کہ معیشت بگڑ جائے گی اور تمہارا جو ایک نظام ہے ورلڈ آرڈر اس میں گڑبڑ ہو جائے گی، اور یہ بینکنگ کا مسئلہ، فائنانس کا مسئلہ، کہتے رہو. ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں کہ ہم روزے میں پانی جیسی ضرورت زندگی سے رک جاتے ہیں تو ہم سود سے کیوں نہیں رکیں گے؟ سارے محرمات کی آپ لسٹ بنا لیجئے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی وضاحت کر دی، وہ ساری حرام چیزوں سے بچنا یہ تقویٰ ہے. یہ تقوی کی تربیت روزہ کرتا ہے، اور یہ امت مسلمہ کی عین ذمہ داری ہے، ان کی صفت ہے، ان کی کوالٹی ہے. یہودیوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. جب اللہ کا حکم آیا اور ان کو کسی چیز سے روکا گیا تو انہوں نے ضد کر کے وہ چیز کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے شکار کا واقعہ بیان کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کا حکم تھا تو ہفتے کے دن شکار کر کے رہے وہ. اللہ تعالیٰ نے، ابھی میں نے ذکر کیا کہ گائے کے ذبح کرنے کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے شرک سے باز رہنے، محفوظ رہنے کا تذکرہ فرمایا. بچڑا بنا کے پوجا کر کے چھوڑا انہوں نے. جو حکم آیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب اللہ کے نیک بندے اللہ کے دین کی دہائی دیتے ہوئے ان کے درمیان کھڑے ہوئے تو انہوں نے قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا. یہ اسرائیلی ذہنیت تھی، اور اس امت مسلمہ کی ذہنیت کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا. اے اللہ جہاں سنا ہم نے تیری بات کو وہیں ہم عمل کریں گے. اور یہ صحابہ نے کر دکھایا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا اور شراب برتنوں سے نکال کے پھینک دی گئی، کیونکہ وہ اسٹور کر کے رکھتے تھے. شراب مہمان آ جائے تو پیش کرنا پڑتا تھا، ان کا رواج تھا، کلچر تھا. جب انہوں نے شراب بہا دی تو لوگوں نے کہا کہ گھڑے کو کیوں توڑ رہے ہو؟ گھڑے کو تو دھو کے رکھ سکتے ہو، اور تم اس سراہی کو کیوں توڑ رہے ہو جس میں شراب تم سرو کرتے تھے؟ اس کو تو دھو کے پانی کے لیے استعمال کرو. اس جام کو، ساغر کو کیوں توڑ رہے ہو جس میں شراب پلائی جاتی تھی؟ اس کشتی کو کیوں توڑ رہے ہو جس میں یہ جام و ساغر رکھے جاتے تھے؟ لیکن روایتوں میں آتا ہے 5 برتن انہوں نے توڑ دیے جن کا تعلق شراب سے تھا. انہوں نے کہا نہیں، ہم یادیں بھی باقی نہیں رکھنا چاہتے. یہ صحابہ امت مسلمہ کا یہ مزاج ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ مطالبہ ہے. اور یہ ہم روزے میں کرتے ہیں. ہم روزے میں کرتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم 5 منٹ پہلے روزہ کھول لیں تو 95% تو اجر مل جائے گا. کہتے ہیں ہم
ہرگز نہیں. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم آدھے گھنٹے کے بعد روزہ شروع کریں گے 80% تو اجر مل جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد، ہم جانتے ہیں کہ افطار کا وقت ہونے سے پہلے اگر کھا لیا جائے پی لیا جائے تو پورا روزہ برباد ہو جائے گا، ہم کو کچھ اجر ملنے والا نہیں، کیونکہ یہ مولا کا حکم ہے. زندگی میں یہ چیز آ جائے، روزہ تربیت کر رہا ہے کہ حرام سے تم بچ جاؤ، یہ تقویٰ ہے لعلکم تتقون. اور روزہ ہمارے اندر کس بات کی تربیت کر رہا ہے؟ روزہ ہمارے اندر اس بات کی تربیت کر رہا ہے لعلکم تشکرون. آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو کہ پروردگار نے ذرا سا، آج حیدرآبادی کلچر میں وہ کیفیت نہیں محسوس ہوتی، اس میں ہماری اپنی غلطی کا عمل دخل ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ہم پھنس جاتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ واقعی بھوک کس کو کہتے ہیں، پیاس کس کو کہتے ہیں. بسا اوقات غلطی سے آنکھ نہیں کھلتی سحری میں، لہذا بغیر سحری کے روزہ ہم شروع کرتے ہیں. ظہر کے وقت ہم کو معلوم ہوتا ہے جب پیٹ میں گھنسے لگنے لگتے ہیں کہ بھوک کی شدت کس کو کہتے ہیں، پیاس کس کو کہتے ہیں، یہ تڑپ کا نام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری بھوک و پیاس کا کیسے علاج کیا، کیسے فراوانی کے ساتھ مولا پانی دیتا ہے، کس فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ غذائیں دیتا ہے، ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کریں. جذبہ شکر اس امت مسلمہ کا دوسرا اہم وصف ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو. تیسری چیز روزہ ہم کو تربیت دیتا ہے صبر کی. صبر، جو ہم صبر کر رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے سلسلے میں، اور ہم اور چیزوں میں بھی صبر کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم روزے میں رہو اور کوئی تم سے جھگڑا کرنے آ جائے، آستین چڑھا کر برا بھلا کہے، تو تمہارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تم کہو انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا. تم چاہے 1000 گالی دے لو، میں گالی نہیں دوں گا. کتنا بڑا امتحان ہے ہماری طاقت کا، ہمارے جوش کا، کہ ہم کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں. تو روزہ تربیت دیتا ہے صبر. اور امت مسلمہ کو اس دنیا میں اللہ کے دین کی حجت پوری کرنے کے لیے بہت ثابت قدم رہنا پڑے گا، بہت صبر کرنا پڑے گا. دل جمعی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جب وہ دعوت کا کام کریں گے تبھی نتیجہ برآمد ہوگا. روزہ ہمارے اور آپ کے اندر ایک انسانیت کی محبت پیدا کرتا ہے. انسانیت کی محبت ایسے پیدا ہوتی ہے کہ ہم کو یہ پتہ چلتا ہے بھوک و پیاس کس کو کہتے ہیں، لہذا بھوکوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری زندگی کے مسائل کتنے شدید ہوتے ہیں، لہذا ہمارے اندر یہ عادت پیدا کی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں. اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اگر کسی کو افطار کرا دو تو تم کو پورا روزہ رکھنے کا اجر ملے گا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہر ایک اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ افطار کرا سکے. صحابہ کا دور بہت عجیب و غریب دور تھا. اس وقت کھانے پینے کی چیزوں کی جو قلت ہوا کرتی تھی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. لہذا صحابہ کا سوال وہ حق بجانب تھا. انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول اگر کسی شخص کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تو وہ کیا کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک گھونٹ چھاچھ یا لسی یا دہی، کسی سے ترجمہ آپ کر لیجئے، وہ ایک گھونٹ کسی کو پلا دینا، اس سے بھی تم کو پورا افطار کرنے کا اجر ملے گا. کیوں؟ یہ تمہاری غم گساری ہے، غم خاری ہے، تمہاری لوگوں کے سلسلے میں ہمدردی ہے. اور ہم امت شہادت کا فریضہ اس وقت تک انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ ہمارے اندر انسانیت سے ہمدردی نہ ہو، انسانیت سے محبت نہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو. وہ جذبہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اندر تھا، وہ جذبہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، کہ عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے، برداشت نہیں کر پاتے تھے. ایک جنگلی سا قبیلہ چلا آیا، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، وہ بادیہ نشین صحرا سے چلے آئے، مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو روایتوں میں آتا ہے ان کے تن پر برائے نام کپڑے تھے، پیراہن سے بھی وہ بیچارے محروم، بھوکے پیاسے، اور کھلے میدان میں تک رہے ہیں مسلمانوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی تقریر فرمائی، خطاب فرمایا، اور فرمایا دیکھو لوگوں، جب تم نیک کام کرتے ہو تو اس نیک کام کا اجر تم کو قیامت تک ملتا رہتا ہے. لہذا یہ غریب غربا جمع ہو گئے، اب ان کے لیے تم کچھ کرو.
تو پھر روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں شام ہونے تک کپڑے اور کھانے پینے کی چیزوں کا انبار لگ گیا تھا، اور اتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسرور تھے کہ دعاؤں پہ دعائیں دیتے جا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو تم نے کار خیر کیا، یہ اس قسم کا کام، یہ جو چیریٹیبل کام ہوتا ہے، جب تک دنیا میں ہوتا رہے گا اس کا اجر تم کو ملتا رہے گا، اتنا بڑا تم نے آج کام کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوتے تھے، کسی کا دکھ دیکھتے، کسی کی پریشانی دیکھتے، تو یہ اضطراب کی کیفیت، انسانیت سے محبت کی کیفیت، ہمدردی کی کیفیت، غمخواری کی کیفیت ہمارے اندر روزوں کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا روزے ہم کو نہ صرف یہ کہ تربیت دیتے ہیں، بلکہ اس قابل بناتے ہیں کہ ہم امت دعوت بن کر کھڑے ہو جائیں، امت شہادت بن کر کھڑے ہو جائیں، خیر امت بن کر کھڑے ہو جائیں اور اپنا فریضہ انجام دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے جرائم کی لسٹ بتا دینے کے بعد، پھر تحویل قبلے کا حکم دینے کے بعد اس امت کو پہلا حکم دیا روزے کا، بعد میں آپ دیکھیں گے قصاص کا حکم ہے، نکاح طلاق کے احکام ہیں، نماز کے احکام ہیں، وضو تیمم کے احکام ہیں، یہ سارے احکامات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں آیتیں ہیں، یہ سب بعد میں جاری رہی یہاں تک کہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوا۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ہی مقام پر سب کچھ بیان کیا، اور وہ بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس مہینے کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ ایک تو یہ کہ انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید اسی مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ بڑی تفسیری بحثیں ہیں اور اس میں بڑی تفصیل بیان کی گئی کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کے نزول کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، لیکن اتنا طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن پاک اتارنا یا تو نازل فرمانا شروع کیا، یا اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا حضرت جبرائیل امین کے حوالے کیا، اور حسب حکم خداوندی دھیرے دھیرے وہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید نازل ہوتا رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر پورا کا پورا قلم بند بھی کیا گیا، ریکارڈ کیا گیا، حفظ کر لیا گیا، پھر الحمدللہ صحیفے کی شکل میں ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ کلام اللہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید کی نعمت کے لیے ہم نے تم کو بولنا سکھایا، ورنہ ہم بھی حیوانوں کی طرح ہوتے جن کو بولنا نہیں آتا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، چونکہ قرآن جیسی نعمت تم کو دینا تھا، اسی لیے ہم نے تم کو قوت گویائی دی، بولنے کی صلاحیت دی۔ یہ ساری لینگویجز دنیا میں وجود میں آئی، اور پھر اس میں ایک عربک لینگویج، عربی زبان، جو دھیرے 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 اپنے عروج کو پہنچ گئی، کمال کو پہنچ گئی۔ اور زبانوں میں عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خصوصیت دی جس میں کوئی بھی دنیا کی زبان شامل نہیں ہے، جو میں ایک زبان کے طالب علم کی حیثیت سے اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ ہر زبان 30 سال کی مدت میں کچھ نہ کچھ بدلتی ہے، اس کی ووکیبلری بدل جاتی ہے، اس کی کنسٹرکشن آف سینٹنس کا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کسی ایسے نوجوان کو، لڑکے یا لڑکی کو جو ایم اے کر رہا ہو انگلش سے، یا ایم اے کر چکا ہو، میں غیر پڑھے لکھے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو انگلش میں ایم اے کر چکا ہو، اس کو آپ شیکسپیئر دیں وہ نہیں سمجھ سکیں گے، نہیں سمجھ سکیں گے، زبان بہت چینج ہو گئی، ان کو ڈکشنری لے کر حل کرنا پڑے گا۔ اور آپ کو میں اردو کی بات بتا دوں، اگر اچھے خاصے آپ حضرات اردو داں ہوں گے، اور اس کو میری گستاخی پر محمول نہ کیجئے، میں ایک حقیقت بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن آپ کو دے دیا جائے تو آپ بہت سارے مقامات نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں جانتا ہوں، بحیثیت طالب علم میں کمپیئر کرتا رہتا ہوں یہ چیزیں، کیوں؟ وہ جو مغل زمانے میں زبان تھی اردو معلیٰ جس کو کہتے ہیں، آج بہت چینج ہو چکی ہے، بہت تبدیل ہو چکی ہے۔ تو آج کا ایک عام نوجوان، وہ تو بہت مشکل ہے سمجھنا، پڑھے لکھے اردو داں حضرات بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ زبان بہت تیزی سے بدلتی رہتی ہے، بہت تیزی سے بدلتی رہتی، ہر زبان اس کی گواہی دے گی، لیکن صرف ایک زبان اس سے مستثنیٰ ہے، یہ عربی،
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہ آج تک ہے، وہی آج تک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو قرآن مجید کا پیکر بننا تھا، قرآن مجید کا قالب بننا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ فرمایا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہو کہ عرب ہم جاتے ہیں تو وہاں کی زبان تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کی زبان تو بالکل الگ لگتی۔ نہیں، یاد رکھیے کلوکیل اور اسٹینڈرڈ عربک میں فرق ہے۔ کلوکیل جو عامیہ لوگ بولتے ہیں وہ تو مصری الگ بولتے ہیں، فلسطینی الگ بولتے ہیں، یمنی الگ بولتے ہیں، سعودی الگ بولتے ہیں، لیکن جو اسٹینڈرڈ عربک ہے 22 ممالک جس کو بولتے ہیں اور جس کو لکھتے ہیں وہ ایک ہے، وہ قرآنی زبان ہے، وہ قرآن مجید کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وجہ سے زبان کو بقا دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وجہ سے اس زبان کو تحفظ دیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کلام اللہ کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس سے ہم بیک وقت اللہ تعالیٰ سے گویا کہ اس کے احکام بھی لیتے ہیں، اسی کلام سے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جس سے ہم کو شریعت بھی ملتی ہے، یہ وہ کلام ہے جس سے ہم کو طریقت بھی ملتی ہے، یہ وہ کلام ہے جس سے ہم کو جینے کا طریقہ بھی ملتا ہے، یہ وہ کلام ہے جس سے ہم کو مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ بھی ملتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے اس کلام سے ملتی ہے، لہذا اس کلام سے رمضان المبارک کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، روزے سے جوڑ دیا کہ یہ مہینہ جو کوئی اس مہینے کو پالے تو شرطوں کے ساتھ، جبکہ وہ بالغ ہو، جبکہ وہ مقیم ہو، بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، فَلْيَصُمْ، اس پر روزے فرض ہیں، روزے اس کو رکھنا ہی رکھنا۔ روزوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جوڑ دیا۔ تو رمضان المبارک میں دو بڑی نعمتیں بندوں کو ملتی ہے، ایک قرآن مجید اور ایک روزہ۔ روزہ جو ہماری نفس کی تربیت کرتا ہے، جس کے بارے میں ابھی میں وضاحت کر چکا ہوں، اور قرآن مجید جو ہدی للناس سے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں انسانیت کے لیے انعام بنا کر، خیر بنا کر عنایت فرمایا۔ لہذا اب آنے والا جو مہینہ ہے اس کی قدردانی کیسے ہو، اس پر ہم کو سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس مہینے کی ہم قدردانی جو کریں، تو میں 5 چیزیں بطور خلاصہ بیان کروں گا۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ کہ روزہ تو رکھنا ہی ہے، فرض ہے، اس کے سلسلے میں کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، کوئی بہانہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ لازمی بات ہے اگر روزہ نہ رکھا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا، جواب دہ ہوگا وہ بندہ اللہ کے پاس۔ تو روزہ رکھتے ہوئے جو چیزیں ہم کو کرنی ہیں ان میں سب سے اہم چیز ہم تہیہ کر لیں کہ ایک بار ضرور ہم پورا قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ایک بار، اور ایک بار ہم امام کے پیچھے قرآن مجید کی تکمیل کریں گے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر رمضان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے اور جو قرآن پاک نازل ہو چکا ہے اس کا مذاکرہ فرماتے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری رمضان ہوا جس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، اس رمضان میں 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت جبرائیل نے قرآن پاک کا ختم کیا۔ ایک مرتبہ جبرائیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور ایک مرتبہ آپ نے حضرت جبرائیل امین کو سنا دیا۔ لہذا یہ ایک ایسی سنت ہے جو فتوے کی زبان میں تو سنت نہیں ہے، لیکن تقوی کی زبان میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ ایک امام صاحب سے سنتے ہوئے قرآن پاک کی تکمیل کر لیں، اور کم سے کم ایک بار ہم خود اپنی تلاوت کرتے ہوئے قرآن پاک کی تکمیل کریں۔ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا بہت اجر رکھتا ہے، بہت اجر رکھتا ہے۔ اس سے آنکھوں کے گناہ دھلتے ہیں، اس سے خیالات میں نیکیوں کا منبع پیدا ہوتا ہے، سرچشمہ پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تو مشہور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکی، اور لوگوں الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھو، الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، تو آپ اندازہ کیجئے کتنا اجر ملنے والا ہے۔ لہذا پہلی چیز ہم یہ تہیہ کر لیں کہ قرآن پاک کا، اس کی تلاوت کا ہم بہت اہتمام کریں گے۔ نمبر 2، دوسری چیز قیام اللیل۔ قیام اللیل کی دونوں شکلیں ہم اپنائیں، ابتدائی رات میں تراویح کی شکل اور انتہائی رات میں تہجد کی شکل۔ یہ دونوں قیام اللیل کی شکلیں ہیں،
اور یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ان میں ہم ذرہ برابر سستی نہ کریں۔ قیام اللیل کا بہت اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم امت دعوت ہے، اور دعوت کا فریضہ اس وقت تک ہم انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ ہمارے اندر اس کا مایہ ہو، اس کی صلاحیت ہو۔ پلین اس وقت تک نہیں اڑ سکتا جب تک کہ اس کا اپنا پیٹرول ہو، گاڑی اس وقت تک نہیں چلتی، جنریٹر اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک کہ اندر اس کا مایہ نہ ہو، پیٹرول نہ ہو۔ ایسے ہی ایک داعی کا جو مادہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ اٹھتا ہے، وہ اس کی اپنی عبادتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے فریض دین پہنچانے کی اور فریض تبلیغ کی تاکید فرمائی تو ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے مزمل، آپ آدھی رات نماز پڑھیں، آدھی رات، تھوڑا بہت کم کر لیں یا تھوڑا زیادہ کر لیں، یعنی اگر 8 گھنٹے کی رات ہے تو 8 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے آپ کے تہجد میں گزرنے چاہیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اہتمام فرمایا۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، اور حدیثوں کا فہم بھی اس لیے حاصل نہیں ہوتا کہ حدیث کے ساتھ سیرت سامنے ہونی چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی سامنے ہونا چاہیے۔ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے، ورم آ جاتا اور پھٹنے لگتے۔ تو آپ سوچئے 20-25 منٹ کی نماز پر پاؤں سوجیں گے؟ سوچیے آپ۔ ہاں، 4-4.5 گھنٹے قیام اللیل کرتے تھے، اسی لیے ورم آتا تھا، اسی لیے پیر پھٹنے لگتے تھے۔ تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے۔ جب امت کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تم چونکہ یہ نہیں کر سکتے لہٰذا جتنا ہو سکے اتنا تو کرو۔ ما تیسر من، جتنا ممکن، یسر کہتے ہیں آسانی سے جو ہو سکتا اتنا تو کرو، لہذا سال بھر نہیں کر سکے تو کم سے کم رمضان میں تو کریں، رمضان میں تو کریں۔ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم تراویح بھی پورے رمضان ادا کرتے رہیں، کیونکہ پورا پہ اس لیے میں زور دیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 دن میں، 6 دن میں، 5 دن میں قرآن پاک ختم کر لیا تو تراویح ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تراویح پورے رمضان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو پورے رمضان ہم تراویح کی عبادت، اور پھر پورے رمضان ہم تہجد سحری کے لیے اٹھتے ہیں، کچھ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو اتنا ہم تہجد کا اہتمام کرتے چلے جائیں۔ دوسری چیز یہ ہو گئی۔ تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ذرا سا خرچ کرنے کی ہم عادت ڈالیں۔ رمضان المبارک میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر پر آمادہ کیا کہ آخری دن تو کچھ نہ کچھ دے ہی دو بہرحال۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کے پیکر تھے، لیکن رمضان میں تو آپ کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے، آپ کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جایا کرتی تھی، گھر میں کچھ نہ ہوتا پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے اور خرچ کرنے پر آمادہ کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اسوے کو دیکھتے ہوئے مفسرین ایک تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ وَيُحِبُّونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رمضان المبارک میں روزے سے ہیں، اور افطار کے کچھ ہی پہلے ایک آواز آتی ہے کہ میں اسیر ہوں، بہت پریشان حال ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اپنی ملازمہ سے، اپنی باندی سے کہ آج کیا ہے؟ کہا کہ صرف 2 روٹیاں ہیں، ایک روٹی آپ کے حصے میں آئے گی، ایک روٹی میرے حصے میں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا بی بی میرے حصے کی روٹی تو خیرات کر دو، دے دو۔ وہ روٹی دینی تھی کہ تھوڑی دیر میں پھر ایک آواز آئی مسکیناً، میں نادار ہوں، لٹ گیا ہوں، کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ حضرت عائشہ نے دوسری روٹی دلوا دی۔ پھر تیسری آواز آئی کہ میں یتیم ہوں اور کوئی میری نگہداشت کرنے والا نہیں ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ میں یتیم ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کیا ہے؟ کہا کھجور کے سوا کچھ نہیں۔ کہا کھجور دے دو، ہم لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کچھ کرے گا، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ کرے گا۔ لہذا وہ دلا دیتی ہیں۔ اور بعض صحابہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا
کہ روزے کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا لیکن کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، ایسے خرچ کرتے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، وہ روزے ہی سے متعلق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ایسے صحابی ہیں جو متواتر 3 دن سے بغیر سحری اور بغیر افطار کے روزہ رکھ رہے ہیں اور نڈھال ہو چکے ہیں، بے ہوش ہونے کا امکان ہے۔ ان کا نام ثابت تھا، انہوں نے غالباً حضرت جابر کے حوالے کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو جاؤ لے جاؤ اور افطار کراؤ۔ گھر میں گئے، انہوں نے اہلیہ سے پوچھا افطار کے لیے کچھ ہے؟ تو کہا اتنا کھانا ہے کہ بس ہماری فیملی کو، ہمارے مختصر سے کنبے کو کافی ہو جائے گا۔ تو کہا کہ اچھا ایسا کرو، وہ کھانا نکال دو، اب میں مہمان کو لے کر آ رہا ہوں۔ لہٰذا وہ مہمان کو لے کر پہنچے اور کھانا سامنے رکھا، چراغ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، بجھا دیا، اندھیرا کر دیا اور خود ایکٹنگ کرتے رہے کھانے کی، اور سارا کھانا انہوں نے اپنے مہمان کو کھلایا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے پر ترجیح دے کر دوسروں کی غم گساری کرنا، ہمدردی کرنا، یہ جو صحابہ کا مزاج تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ یہ مزاج ہمارے اندر کسی نہ کسی حد تک پیدا ہو جائے۔ صدقہ فطر تو واجب ہے، تو اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ بھی وہ اپنے اپنے وقت میں فرض ہوتی ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو تمہارے مال پر زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی حقوق ہے۔ صرف یہ نہ سمجھو زکوٰۃ دے دیا تو مسئلہ حل ہو گیا، نہیں، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی تم خرچ کیا کرو، غریبوں کے کام آیا کرو، کیونکہ اسلام کی جو عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ انفاق پر ہے، اور یہودیت کی جو عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ امساک پر ہے۔ یہودیوں نے معیشت کا جو نظام چلایا، سیونگ سیونگ سیونگ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کا مزاج بنایا تھا وہ انفاق انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ یہاں تک کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ماذا ينفقون، کتنا خرچ کر رہے ہیں اللہ کے رسول، آپ ہی بتائیے۔ یسألونک ماذا ينفقون، ہم کتنا خرچ کریں اللہ کے رسول، آپ بتلائیے۔ تو اس سے پہلے کہ حضور جواب دیتے وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل العفو، جو بچ جائے خرچ کر دو، جو بچ جائے خرچ کر دو۔ مزاج بن گیا صحابہ کا کہ جو بچ جاتا تھا وہ خرچ کرتے تھے، اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عادی ہو گئے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مدینہ منورہ میں بہت مال غنیمت آنے لگا تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے لگے، باضابطہ لاٹھی لے کے لڑنے لگے۔ حضرت عثمان نے بلا کر سمجھایا کہ بھائی یہ تم کیا کرتے ہو، لوگ اگر حلال آمدنی کو بچا کر رکھتے ہیں تو اسلام نے اجازت دی اور اس پر زکوٰۃ واجب کی گئی ہے، آپ جھگڑا نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں جانتا کہ یہ حکم کیا ہے، وہ فتویٰ کیا ہے، میں یہ جانتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات میں ہم کھانا بچتا تھا تو خیرات کر دیتے تھے، ناشتے کے لیے نہیں رکھتے تھے، لہذا میں نہیں رکھنے دوں گا۔ تو حضرت عثمان نے کہا آپ جھگڑا کریں گے تو میں آپ کو مدینے سے باہر کر دوں گا۔ باہر چلے گئے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحرا میں اپنا خیمہ لگا لیا، ایک جوڑا بکری تھی اس کو ساتھ لے گئے، اسی کے کچھ بچے اچھے ہوتے رہے، اسی سے سال اور دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ وفات کا وقت قریب آ گیا۔ جب وفات کا وقت قریب آ گیا تو ان کی اہلیہ محترمہ رونے لگی۔ پوچھا تم کیوں روتی ہو؟ کہا کہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا حضرت، آپ کے نزا کے آثار ہیں، اس وقت چل چلاؤ کا وقت ہے، میں اکیلی عورت آپ کے جنازے کو لے کر کیا کروں گی؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میں نے نیکی کے لیے لڑائی کی تھی، نیکی کے لیے میں اس انجام تک پہنچا، میرا مولا مجھے ضائع نہیں کرے گا، جاؤ تم دیکھو ہو سکتا کوئی لوگ نظر آئیں۔ کہا صحرا میں یہاں تو قافلے بھی نہیں جاتے، کہا جا کے تو دیکھو، وہ اللہ کی بندی باہر نکلتی ہیں تو دیکھتی ہیں واقعی ایک قافلہ ہے جو دور جا رہا ہے، آواز لگاتی ہے، پکارتی بلاتی ہیں، وہ قافلے کے لوگ قریب آئے تو پوچھتی ہے، کہتی ہیں کہ ذرا سا ٹھہرو کہ ایک اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، نزا کا عالم ہے، میری مدد کر دو۔ تو اس میں سے ایک نوجوان آگے بڑھ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابی وہ کون ہے، نام بتائیے؟ کہا وہ ابوذر غفاری ہے۔ تو وہ نوجوان کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا تھا انت یا ابا ذر تعیش وحیدا و تموت وحیدا، ابو ذر تم تنہائی میں زندگی بسر کرو گے، موت بھی تمہاری تنہائی میں آئے گی، مجھے ملنے دیجئے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات کی، پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہا چل چلاؤ کا وقت ہے،
اب بچنا مشکل ہے، اتنی گزارش ہے کہ تم یہاں رک جاؤ اور میری تجہیز و تکفین کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ نوجوان تھے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں، میں رک جاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ اور کچھ ہی دیر بعد پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور تجہیز و تکفین کی، اور پھر یہ قافلہ روانہ ہوا۔ عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، خلاصہ کلام یہ کہ خرچ کرنے پر اللہ کے رسول نے اتنا آمادہ کیا کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا، جو اسٹینڈ تھا، وہ اس کے اوپر کوئی فتوے کی زبان میں بحث ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا مزاج کتنا خرچ کرنے کا بن گیا تھا۔ لہذا رمضان المبارک کا فائدہ اٹھائیے۔ اس مہینے میں اگر 1 روپیہ کوئی خرچ کرے گا تو 70 روپے خرچ کرنے کا اجر، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندو کاؤنٹنگ بھی تمہاری مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کاؤنٹنگ کے لیے مجبور نہیں، وہ تو واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ تو جتنا چاہے اضافہ کر کے تم کو عنایت فرمائے، جتنا اجر ہو سکے بڑھ چڑھ کر وہ عنایت فرمائے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ لہذا یہ ایک تیسری گزارش تھی کہ قرآن پاک کا اہتمام کیجئے، قیام اللیل کا اہتمام کیجئے۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کیجئے۔ چوتھی چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اپنی زبان پر ہم کنٹرول کریں، زبان پر ہم کنٹرول کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ جہنم پہنچ جائیں گے اپنی زبان کی کھیتی کاٹنے کے لیے۔ یہ مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنا انسان بولتا چلا جاتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے، خیال ہی نہیں کرتا، غیبتیں، جھوٹ اور گالی گلوچ ساری چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر زبان پر کنٹرول نہیں ہے تو پھر بھوکے رہ کے کیا فائدہ ہی نہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ زبان پر بھی قابو۔ اور پچھلی امتوں میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے روزے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، روزے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت بی بی مریم سے کہ جب لوگ پوچھے یہ بچہ کہاں سے آیا تو تم اشارہ کرنا اور یہ کہنا میں روزے سے ہوں، بات نہیں کر سکتی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے سلسلے میں بیان فرمائی کہ تم 3 دن بالکل بات نہ کرنا۔ کیوں؟ روزے کا ایک عمل تھا، صرف اشاروں سے لوگوں کو تم بتا سکتے ہو، اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، بات چیت نہ کرنا۔ اور یہ حکم میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اس امت میں بھی جاری رہتا تو شاید زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ بات بکواس کر کر کے ہم اپنے روزے کو برباد کر لیتے ہیں۔ زبان پر کنٹرول۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات چیت کا جو موقع دیا اس لیے کہ ہم جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کے سلسلے میں میں عرض کر ہی چکا ہوں۔ لہذا زبان پر قابو، غصے میں آ جانا، بے قابو ہو جانا۔ سڑکوں پر ایسی لڑائی رمضان میں میں دیکھا مسلمانوں کی کہ مجھے حیرت ہو گئی، ٹوپی بھی پہنے ہوئے ہیں نوجوان، اور حیدرآباد کے نوجوان اس بات کا اہتمام بھی کرتے ہیں کہ پورا رمضان شیو نہ کریں، تو داڑھی بھی چہرے پر نکل آئی اور روزے سے بھی ہوں گے ضرور، لیکن لڑ رہے ہیں، گالی گلوچ، پوری ٹریفک جام۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ ہم روزے میں اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ اور پھر 5ویں، اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں مختصر کر رہا ہوں کہ 5ویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ آنکھوں پر ہم قابو رکھیں، آنکھوں پر ہم قابو رکھیں کہ آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں۔ آنکھوں کا غلط استعمال انسان بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ کرتا ہے، اتنی ہوشیاری کے ساتھ کرتا ہے کبھی کبھی اس کا ہمنشین جو ہے بالکل پڑوس میں بیٹھا ہوا، بازو میں بیٹھا ہوا، وہ محسوس نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، پروردگار تمہارے نگاہوں کی خیانتوں سے واقف ہے۔ لہذا روزے میں ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی نگاہوں پر قابو رکھیں، کوئی بری چیز جو حرام کر دی گئی اس کو ہم دیکھنے کی کوشش نہ کریں، اپنی نگاہوں کو ہم اس سے بچائیں۔ یہی اصل تقوی کا مقصد بھی ہے۔ جب ہم یہ چیزیں کریں گے، زبان پر قابو رکھیں گے، نگاہوں پہ قابو رکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے ایٹومیٹیکلی آپ کے وقت میں بڑی برکت ہوگی۔ اور ایک پارہ تو نہیں، میں تجربے سے کہہ رہا ہوں، ایک پارہ ہی نہیں، 10 پارے آپ ڈیلی پڑھ سکیں گے، 10 پارے۔ مسئلہ کیا ہے، بولتے چلے جاتے تو معلوم ہوا 30 منٹ گزر گئے، 40 منٹ گزر گئے، اتنی دیر میں تو 2 پارے پڑھ لیے ہوتے۔ لہذا یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے رمضان المبارک کی، اس نعمت کی قدردانی یہ ہے
کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام کریں، نگاہوں پر کنٹرول کریں، زبان پر کنٹرول کریں۔ انشاءاللہ اس مہینے کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اور اس مہینے کی سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ سب سے بڑی برکت یہ ہے، اس مہینے کا جو اصل رزلٹ ہم کو ملنا چاہیے، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب انداز میں تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہوا؟ کہا ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں دی اور ان تینوں پہ میں نے آمین کہا۔ نمبر 1، جو ماں باپ کو پالے یا ان میں سے کسی ایک کو پالے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کروا لے۔ نمبر 2، جو میرا نام سنے اور مجھ پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے۔ نمبر 3، جو رمضان کو پالے اور پھر اپنی مغفرت کا انتظام نہ کروا لے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ یہ مہینہ ایسا ہے کہ میں یہ آپ کی اجازت سے کہوں گا کہ یہ لفظ کہنا بھی چاہیے نہیں کہنا چاہیے مجھے نہیں پتا، کہ اللہ تعالیٰ گویا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے ہمارے لیے مغفرت کا، بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ رحمان چاہتا ہے میرے بندوں کی مغفرت ہو جائے، میرے بندے بلند ہو جائیں، میرے بندے کامیاب ہو جائیں، میرے بندے جنت کے راستے پر چل پڑیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ ایک مہلت پر مہلت ہم کو دیتا چلا جا رہا ہے، اور ان مہلتوں کی جب ناقدری ہوتی ہے تو پھر رسی پروردگار کھینچتا ہے، وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، دھیرے دھیرے، اور پھر دھیرے دھیرے زندگی کی توانائیاں ختم ہوتی ہیں، طاقتیں ختم ہوتی ہیں، روزہ رکھنے کی صلاحیتیں ختم ہوتی ہے، بستر پر آدمی فریش ہوتا ہے، رمضان کو حسرت کے ساتھ دیکھتا ہے، روزہ نہیں رکھ پاتا اور دنیا سے حسرت کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ اس حسرت سے بچنے کے لیے آج ہی ہم اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں اور رمضان المبارک کی قدردانی کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔